بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آخر کار وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا انتظار مومن کو پورا ایک سال رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا، یہ چاند صرف خوشیوں کی نشانی نہیں بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ کا آغاز ہے، یعنی وہ رات جب اللہ پاک اپنے روزے دار بندے میں انعامات بانٹتا ہے۔ اکثر لوگ اس رات کو بازاروں کی رونقیں، مہندی اور چوڑیوں کی نظر کر دیتے ہیں اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 4 خاص وظیفے بتاؤں گا جو میں نے خاص طور پر اس مبارک رات کی برکت پانے کے لیے نکالے ہیں۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے، دل اداس ہے یا کوئی ایسی مراد جو برسوں سے ادھوری ہو، تو آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ کیا پتہ اللہ نے آپ کی خوشی کو تالا اسی ویڈیو میں رکھا ہو۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کلمے میں کتنی طاقت ہے؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ دنیا کے تمام چھوٹے سہاروں، تمام پریشانیوں اور تمام ڈروں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی آپ نے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ چاند رات نظر آنے کے بعد کسی بھی جگہ باوضو بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں لیں اور پوری توجہ سے یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں، جنہیں رزق کی تنگی کا سامنا ہے یا جن کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گی تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر کے بند دروازے کھول دے گی۔ اور دوسرا عمل درود شریف کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے اول و آخر میں درود پاک ہو۔ درود ابراہیمی وہ تحفہ ہے جو سیدھا عرش معلی تک جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ عید کی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور انعامات بانٹتے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر وہ فرشتے آپ کے پاس سے گزریں گے اور آپ کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے ہوں گے تو آپ کی گواہی کتنی بڑی ہوگی۔ پورے عشق اور توجہ کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، آپ کے آقا آپ کا درود سن رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کے گھر میں برکت کا ایسا طوفان لائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم سب گناہ گار ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے گناہ ہی ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ وہ کنجی ہے جو بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے مجاہدین کی تھی۔ جیسے ان 313 نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ویسے ہی یہ تسبیح آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو ختم کر دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے تو آج توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کی جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، جس میں مایوس دلوں کا سہارا کہتا ہوں، یعنی سورہ اخلاص۔ یہ اللہ کی وہ تعریف ہے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد جب ہر طرف خاموشی ہو، مکمل طریقہ، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی من پسند مرادیں مانگیں جو برسوں سے ادھوری ہیں۔ یہ 41 بار کا عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ رات انعامات کی رات ہے، اسے سونے میں یا فضول کاموں میں ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو
ملک اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا آمین سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ سب کو میری طرف سے ایک بار پھر عید مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔